ادب سے سنیں، غور سے سنیں. اور بھائیوں سے مجھے امید بھی ہے اور ریکویسٹ بھی ہے اس بات کو جو آپ کے سامنے رکھوں گا، مجھے نہیں پتا کہ اس سے پہلے آپ یہ بات جانتے ہیں یا نہیں، لیکن جو بہرحال آپ کے سامنے بات رکھی جائے گی، آپ اگر ادب سے اور توجہ کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ پہنچائے گی اور مجھے بھی فائدہ پہنچائے گی. جو شخص اپنے اساتذہ کا ادب کرتا ہے اس کو علم ملتا ہے، اور جو آپ علیہ السلام کا ادب کرتا ہے اس کو ایمان ملتا ہے. جو آپ علیہ السلام کا ادب کرتا ہے اس کو دنیا اور آخرت کی عزتیں ملتی ہیں. اب اللہ جسے آپ علیہ السلام کا ادب کرنا نہیں آتا اس کو اپنے گھر والوں کا ادب کرنا نہیں آتا، اور جسے آپ علیہ السلام کا ادب کرنا نہیں آتا اس کو کسی کا بھی ادب کرنا نہیں. تو میرے خیال سے اتنی بات کافی ہے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ گفتگو کے دوران ہنسی مذاق گنجائش نہیں ہے، کیونکہ یہ موضوع بڑا حساس ہے. موضوع کا تعلق آپ علیہ السلام کی ذات کے ساتھ، آپ کی صفت کے ساتھ ہے. تو میں آغاز کرتا ہوں ایک واقعے سے. عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی ختم نبوت مسلمانوں کا بہت بنیادی عقیدہ ہے، بہت بیسک عقیدہ ہے اور بہت بڑا عقیدہ ہے. تمام مسلمان اس عقیدے کو مانتے ہیں، سب اس پر ایمان رکھتے ہیں اور کامل و پختہ ایمان رکھتے ہیں. اس کے باوجود کہ مسلمان اس کو مانتے ہیں تو پھر آپ جیسے لوگ کیوں ختم نبوت کے حوالے سے پروگرام کرواتے ہیں؟ ہمیں یہ کہا جاتا ہے آپ کیوں ختم نبوت کے اوپر جا کے گفتگو کرتے ہیں؟ حالانکہ جن سے آپ گفتگو کر رہے ہیں یہ تو پہلے ہی ماننے والے ہیں، یہ تو پہلے ہی ایمان رکھنے والے ہیں، ان کا تو ختم نبوت کے پہلے ہی کامل ایمان جو یقین ہے. تو آپ انہیں کو جا کے بتا رہے ہیں اور انہیں کو پریچ کر رہے ہیں اور انہیں کو تبلیغ کر رہے ہیں اور انہیں کو جا کے سمجھا رہے ہیں، تو اس کا کیا فائدہ؟ اس کی ضرورت نہیں. تو میں اس میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ضرورت ہے کہ نہیں، پھر آپ خود فیصلہ کیجیے گا. گجرات کے قریب ایک علاقے میں جانا ہوا، وہاں کی ایک کارگزاری سامنے آئی. اور کارگزاری کیا تھی؟ ایک شخص جو مسلمان فیملی میں پیدا ہوا، یہ حقیقی واقعہ آپ کے سامنے رکھ کرنے لگا. ایک شخص مسلمان فیملی میں پیدا ہوتا ہے، مسلمان، اس کے والدین مسلمان، اس کے بہن بھائی مسلمان، اس کے رشتہ دار مسلمان، اس کے دوست مسلمان، اس کے اساتذہ مسلمان. وہ ساری پروفیشنل لائف بھی، جوانی بھی، وہ ساری پروفیشنل لائف بھی ایمان اور اسلام کے ساتھ گزارتا ہے. لیکن مرنے سے کچھ عرصہ پہلے ختم نبوت کے عقیدے کا انکار کرتا ہے. مرنے سے کچھ عرصہ پہلے بوڑھا ہو گیا اور مرنے سے کچھ عرصہ پہلے ختم نبوت کے عقیدے کا انکار کیا اور ختم نبوت کا انکار کر کے مر گیا. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن گیا. تو سوال یہ ہے کہ یہ ختم نبوت کے عقیدے کو ماننے والا، مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا، ساری زندگی ختم نبوت کے عقیدے پہ رہنے والا، مرنے سے پہلے ختم نبوت کا انکار کیوں کیا؟ یہ سوال ہے، اس کا جواب غور سے سنیے گا. اس شخص کے کچھ دوست تھے جو ختم نبوت کے عقیدے کو مانتے نہیں تھے. ان دوستوں نے اس کو کیا کہا؟ ان دوستوں نے اس کو یہ کہا کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ تم ختم نبوت کے عقیدے کا انکار کر دو. ابھی میں سوال کروں گا نا کہ اس سوال کو سمجھ لیا، جواب نہ سمجھا تو آپ کے لیے بھی پریشانی ہوگی. اس لیے سوال بھی غور سے سنیے گا، اس کا جواب بھی غور سے سنیے گا. یہ میں وہ سوال رکھنے لگا جس سوال پہ اس شخص کا ایمان لوٹا گیا، اس کو مرزئی بنایا گیا، قادیانی بنایا گیا. اس شخص کے دوستوں نے کہا جو کہ مرزئی اور قادیانی تھے کہ ہم تمہیں یہ نہیں کہتے کہ تم ختم نبوت کے عقیدے کو نہ مانو، ختم نبوت کے عقیدے کا انکار کر دو. ہم یہ نہیں کہتے تم مرزا غلام قادری کو نبی مان لو. ہم یہ نہیں کہتے تم ہماری کتابیں پڑھو. پھر کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم تو یہ کہتے ہیں کہ تم ختم نبوت کے عقیدے کے اوپر استخارہ کر لو. کیا کر لو؟ اس عقیدے پہ، ختم نبوت کے عقیدے پہ. تو بتاؤ کہ ختم نبوت کے عقیدے پہ استخارہ ہو سکتا ہے؟ استخارہ کیا ہے؟ اللہ سے مشورہ. کس بات پہ؟ جس بات پہ شک ہے. استخارہ کس بات پہ ہے؟
اللہ سے مشورہ کس بات پہ ہے؟ جس میں دو راستے، دو آپشن ہے آپ کے پاس. کیا توحید کے عقیدے پہ استخارہ کیا جا سکتا ہے؟ رسالت کے عقیدے پہ استخارہ کیا جا سکتا ہے؟ کیا آخرت و قیامت کے عقیدے پہ استخارہ کیا جا سکتا ہے؟ کیا قرآن کی حقانیت کے عقیدے پہ استخارہ کیا جا سکتا ہے؟ کیا ختم نبوت کے عقیدے پہ استخارہ کیا جا سکتا ہے؟ استخارہ کرنے کا مطلب ہے کہ اس کو ختم نبوت کے عقیدے پہ شک ہے. جو استخارہ کرنے کی بات کر رہے ہیں یا استخارہ کرنے کی نیت کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے جو ختم نبوت کے عقیدے پہ یقین، تو جس کو ختم نبوت کے عقیدے پہ یقین نہیں ہے وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ قادری اور برزئی، یہ جو سوال میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، جواب سمجھ آ گیا نا اس کا؟ یہ سوال قادری اور برزئی عام طور پہ صرف تعلیمی اداروں، خاص طور پہ یونیورسٹیز میں، کالجز میں، یہ سوال اور اس طرح کے بہت سے سوالات ان کے پاس تیار ہوتے ہیں جو وہ مسلمانوں سے کرتے ہیں اور مسلمانوں کے ایمان، عقائد و نظریات کو خراب کرتے ہیں اور ان کو مرتد بناتے ہیں. یہ آپ کا جو جہلم کا علاقہ ہے اور یہ سارا جو گجرات، کھاریاں کا علاقہ ہے، یہ تو بہت متاثرہ علاقوں میں سے چند علاقے ہیں. تو ان علاقوں میں قادریت ہے. اس کا مطلب ہے قادریت محنت کر رہی ہے اپنے عقائد کی پریچ اور تبلیغ کی، وہ اپنے عقائد کو پھیلانے کی محنت کر رہے ہیں. اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ابھی ہم تو صرف اس اسٹیج پہ کھڑے کہ ہم اپنے ایمان کو بچا لیں ان کے فتنے سے. اپنے ایمان اور اپنے عقائد اور اپنے نظریات کی تبلیغ کرنا تو نیکسٹ اسٹیپ ہے نا. ابھی تو ہم اس اسٹیپ پہ کھڑے کہ ہم اپنے ایمان کو ان سے بچا لیں، اپنے عقیدے کو ان سے بچا لیں اور اپنے نظریے کو ان سے بچا لیں، اور وہ بچانا مشکل ہوتا ہے. کیوں کہ مسلمان کی تیاری نہیں ہے، مسلمان کو عقیدہ ختم نبوت کی تفصیلات کا پتہ نہیں ہے. ختم نبوت کی تفصیلات کا بھی نہیں پتہ. اور دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ مسلمان کو قادریوں کے دجل دھوکہ دینے کے طریقوں کا بھی نہیں پتہ کہ وہ دجل اور دھوکہ دیتے کیسے. وہ ڈائریکٹ آگے آپ کو یہ نہیں کہتے ہم قادری، تم قادری ہو جو. اگر وہ ڈائریکٹ آگے یہ کہیں تو کوئی ہوگا قادری؟ وہ آگے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. وہ کہتے ہیں ہم سچے مسلمان ہیں، تم بھی سچے مسلمان ہو. کہتے ہیں ہم حقیقی مسلمان ہیں، تم بھی حقیقی مسلمان ہو. وہ کہتے ہیں ہم اصلی مسلمان ہیں، تم بھی اصلی مسلمان ہو. اگلا بندہ تو پریشان ہوگا یار، میں بھی تو مسلمان ہوں، تو یہ کون سے مسلمان کی بات کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ہمیں تمہیں کوئی فرق نہیں ہے. ہمیں اگلا سوال آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں جس کے ذریعے سے قادری مسلمان کے ایمان کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں مسلمانوں ہم میں تم میں کوئی فرق. قادری کلمہ پڑھتے ہیں، وہ بھی کلمہ سناتا ہے. قادری کا کلمہ سنے کبھی آپ نے؟ قادری کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہمارے کلمے میں یہ الفاظ ہیں. ابھی جو کلمہ پڑھتے ہیں اقرار کرتے ہیں یہ الفاظ ہیں، انہی الفاظ کے ساتھ اقرار کرتے ہیں، تو وہ بھی انہی الفاظ کے ساتھ اقرار کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں مسلمان کلمہ تو ہمارا تمہارا ایک ہی ہے، اور ان کے نام بھی ہمارے جیسے ہوتے ہیں. نام بھی ایسے ہی ہوتے ہیں نا، اسد ہو گیا، خالد ہو گیا، متین ہو گیا، مبشر ہو گیا، ایسے نام ہوتے ہیں نا جیسے مسلمانوں کے نام بھی ایسے ہیں. اچھا مسلمان پوچھتے ہیں بھائی نماز؟ وہ کہتے ہیں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں. قادری نماز پڑھتے ہیں. میں نے خود قادری کو پکڑا، میرے ساتھ مسجد میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا تھا. یہ میرا واقعہ حقیقی میرے ساتھ پیش ہے. نماز ایسی پڑھتے ہیں جیسے ہم مسلمان پڑھتے ہیں، 5 وقت کی پڑھتے ہیں. قادری قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں. تو اگر مسلمان پوچھے گا قرآن کو مانتے ہو تو وہ آپ کو قرآن کی کوئی نہ کوئی آیت سنا دے گا. ان کو قرآن کی آیات یاد ہوتی ہے. تلاوت کی بات کو پہلے کی ہے، وہ سیکنڈ اسٹیپ پہ ہوتے ہیں. یعنی کہ قرآن کی آیات بھی یاد کی ہوتی ہے، سنا دیتے ہیں. میں تو قرآن صرف پڑھتا نہیں ہوں، میں تو اس کو یاد بھی کرتا ہوں، سنا دے. اچھا پھر مسلمان کیا پوچھے گا؟ حج اور عمرہ. قادری حج اور عمرہ بھی کرتے ہیں. ہمارے پاس ڈیٹیلس موجود ہے، ریکارڈ موجود ہے. چلے جاتے ہیں. ہم کیسے جاتے ہیں وہ ایک الگ ڈسکشن ہے، ابھی اس کے اوپر میں بات نہیں کرتا. حج اور عمرہ بھی کر لیتے ہیں. پھر کیا کہے گا مسلمان؟ یہ مسلمان کیا کہے گا؟ مسلمان کہے گا ختم نبوت کے عقیدے کو تو مانتے ہی نہیں. یہ کہے گا نا زیادہ سے زیادہ. ایسے ہی ہے. خدا کے قادری کیا کہتے ہیں؟ ہمارے پاس ایک قادری لڑکا آیا، وہ کہنے لگا میں قرآن کے ہاتھ رکھ کے یہ بات کہنے کے لیے تیار ہوں کہ میں ختم نبوت کے عقیدے کو مانتا ہوں کہ مجھے کافر کیوں کہتے ہیں. آپ بتائیں. وہ کہہ رہے ہیں میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہنے کے لیے تیار ہوں کہ میں ختم نبوت کے عقیدے کو مانتا ہوں، تو پھر بھی کافر ہوں. پھر بھی کافر ہوں. اب بتاؤ میں کافر کیوں؟ جب آگے وہ مسلمان کی ایسی ساری باتیں کرے گا کہ کلمہ بھی سیم اور نماز بھی سیم اور روزہ زکات اور حج بھی سیم اور تلاوت بھی اور قرآن اور ذکر بھی سیم اور ختم نبوت کا عقیدہ بھی سیم، مسلمان کنفیوز ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پریشان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ذہن میں شکوک پیدا ہوگا کہ نہیں؟
اب یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اب یہ باتیں وہ ایک نشست میں نہیں کرتا، یہ باتیں میں تو آپ کو ایک نشست میں بتا رہا ہوں نا، ایک نشست میں نہیں کرتا، یعنی ایک ہی سیٹنگ میں ساری باتیں نہیں کر دے گا، آہستہ 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 تعلق دوستی اور مضبوط دوستی اور مضبوط تعلق اس کے بعد ہی کرتے ہیں۔ اچھا یہ ساری باتیں بھی ہوگی، پھر وہ کہے گا یار جیسے، بلکہ اس بات کو مناسب بھی یہاں پہ نوٹ کرنا، وہ کہے گا یہ جیسے ایک دوسرے کو مسلمان کافر کہتے ہیں نا، ایسے یہ مسلمان ہمیں بھی کافر کہتے ہیں، حالانکہ ہم کافر نہیں۔ وہ کہے گا کہ میں نے تمہارے سامنے ساری باتیں وہی کرتی ہیں نا جو تم کرتے ہو، تم بھی وہی باتیں کرتے ہو، میری بھی وہی باتیں۔ پھر مسلمان کہے گا مسئلہ کیا ہے؟ اب سنیے گا مسئلہ کیا ہے؟ تو کہے گا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ مسئلہ پتہ کیا ہے؟ مسئلہ صرف اتنا سا ہے، جتنا اتنے لائٹ وے میں اس کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ ہم کہتے ہیں، یعنی یہ کہتے ہیں یہ مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ امام مہدی آ چکے ہیں، اور تم کہتے ہو کہ امام مہدی نے بھی آنا ہے۔ تو بتاؤ امام مہدی کے متعلق نشانیاں بیان ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی؟ امام مہدی آئیں گے کہ نہیں، پہلے یہ بتاؤ گے؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ہے کہ کوئی نہیں ہے عقیدہ؟ ان کو پہچانو گے کیسے؟ وہ آ کر کوئی چینل پہ کوئی خبر چلے گی؟ پھر کیسے پتا چلے؟ انہوں نے آنے کیسے پہچانو گے؟ دیکھ لیں، جس نے آپ سے سوال کیا اس کی تو تیاری ہے، اور آپ سے میں نے صرف یہ پوچھا کہ امام مہدی علیہ السلام کا عقیدہ کیا ہے ہمارا، یا ان کو پہچانیں گے کیسے ہیں، ان کی نشانیاں کیا، ان کو پہچانے کے نشانیاں صحیح نا، نشانیاں نہیں پتا تو پہچان دی، تو نشانیاں بیان ہوئی ہیں کہ نہیں بیان ہوئی؟ احادیث میں نشانیاں بیان ہوئی ہیں، ان کی ذات کے اعتبار سے بھی، ان کے حالات کے اعتبار سے بھی۔ اب مسلمان کو پتا نہیں ہوتا تو مسلمان کیا کرتا ہے؟ مسلمان کو پتا نہیں ہوتا تو مسلمان کیا کرتا ہے؟ مسلمان کہتا ہے کہ اچھا امام مہدی آ گئے، کہاں پر ہے، کیا تفصیلات ہیں؟ تو پھر قادری نے تو تیاری کی ہوتی ہے، تو اب وہ پورا ایک موضوع ہے، پورا چیپٹر ہے، میں اس پر بات نہیں کرتا، تو قادری وہ جو چند جھوٹی باتیں اس نے یاد کی ہوتی ہے نا، تیاری کی ہوتی ہے، وہ مسلمان کے سامنے کوٹ کرتا ہے کہ یہ دیکھو یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے۔ امام مہدی آ گئے، اور وہ مرزا قادری امام مہدی، جہاں سے شروع کرتے ہیں، یہ ابتدا ہے، یہ آغاز ہے۔ تو بتائیں جو شخص مرزا غلام قادری کو امام مہدی مان لے وہ مسلمان رہے گا؟ امام مہدی ماننا تو دور کی بات ہے، جو شخص مرزا غلام قادری کو مسلمان مان لے وہ خود کافر ہو جائے۔ جیسے مسلمان کو کافر کہنا کفر ہے، ایسے ہی کافر کو مسلمان کہنا بھی کفر ہے۔ تو میرے دوستو ہمیں ان تفصیلات کا پتہ ہونا چاہیے کہ نہیں پتہ ہونا چاہیے؟ آواز ہی نہیں آواز نہیں پتہ ہونا چاہیے۔ ابھی یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کی عمریں 15 سے تو اوپر ہی ہے نا، 15 سے اوپر ہی ہے۔ میرے دوستو 15 سال ہماری زندگی اور 16 سال اور 17 سال ہم نے اپنی زندگی گزار دی، اور ہمیں ابھی ان بنیادی باتوں کا نہیں پتا جن بنیادی باتوں کو میرے نبی نے میرے لیے بیان کی۔ ان باتوں کا کیا پتہ ہونا چاہیے تھا؟ ان باتوں کا کیا، مجھے تو میرے نبی کا بھی نہیں پتا۔ میں نبی کو مانتا تو ہوں لیکن میں نبی کو پہچانتا نہیں۔ ہم نبی کو مانتے تو ہیں لیکن نبی کو پہچانتے نہیں ہیں۔ اس بات کو سمجھنا ہو تو اپنے ٹیچر سے پوچھ لیجیے کہ میں نے کیا کہا ہے۔ اچھا اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل آپ میں سے کوئی ایسا ساتھی جس نے سیرت مبارکہ کی ایک کتاب مکمل پڑھی ہو ہاتھ کھڑا کرے۔ سیرت مبارکہ کی ایک کتاب مکمل پڑھی ہو ہاتھ کھڑا کرے، اور زندگی کے 15 سال گزر گئے اور 18 سال گزر گئے اور 20 سال گزر گئے اور میں نے اپنے نبی کو پڑھا ہی نہیں ہے، اور میں نے اپنے نبی کو جانتا ہی نہیں ہوں، مانتا تو ہوں لیکن جانتا نہیں۔ کیسی محبت ہے؟ ماں کے لیے ٹائم ہے اور باپ کے لیے ٹائم ہے اور دوستوں کے لیے ٹائم ہے اور موبائل کے لیے ٹائم ہے، لیکن نبی کے لیے ٹائم نہیں۔ یہ کیسی محبت ہے اور یہ کیسی وفا ہے اور یہ کیسا عشق ہے اور یہ کیسا تعلق ہے نبی کے ساتھ؟ خدا کی قسم ہم دعوے کرتے ہیں اور جھوٹے دعوے کرتے ہیں۔ شکلیں ہماری اور چہرے ہمارے اور حلیے ہمارے اور لباس ہمارے کافروں کے طریقے پہ، اور ہم امپریس کافروں سے، ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے کافروں سے ہم امپریس ہیں، اور ہم عشق کا دعویٰ نبی سے کرتے ہیں۔ وہ جس سے عشق کا دعویٰ کرتے ہو، اس کو جانتے بھی ہو، اس کو پہچانتے ہو، پتہ ہے کہ اس کا ہیئر اسٹائل کیسا تھا، اس ذات کا پتہ ہے، اس کا لباس کیسا تھا، پتہ ہے اس کے بولنے کا انداز کیسا تھا، پتہ ہے اس ذات کے بیٹھنے کا انداز کیسا تھا، پتہ ہے وہ چھوٹوں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے، پتہ ہے بڑوں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے۔
یہ کیسی محبت ہے؟ یہ کیسا عشق ہے؟ تمہارے پاس دعویٰ عشق ہے، تمہارے پاس دلیل عشق نہیں ہے. تم آپ علیہ السلام سے محبت کی بات تو کرتے ہو لیکن ثابت نہیں کر سکتے. میرے دوستوں، عاشق تو وہ ہوتا ہے جس کا عمل بتاتا ہے کہ یہ عاشق ہے، اسے کہنا نہیں پڑتا. تو میری ایک ریکویسٹ ہے، کیا بات تو میں کروں گا ختم نبوت کی، لیکن ایک ریکویسٹ ہے. 24 گھنٹے کی زندگی کا 24 گھنٹے کا ڈیلی کا 24 گھنٹے کا اسکیجول بناتے ہو کہ کیا کر رہا ہے پورے دن میں؟ بناتے ہو یا نہیں بناتے؟ لیکن اب ایک کام کر لو، 24 گھنٹے میں کچھ وقت اپنے نبی کو دینا شروع کرو. 24 گھنٹے میں کالج کو ٹائم دیتے ہو اور ہوم ورک کرتے ہو، جا کے ٹائم دیتے ہو اور اپنے دوستوں کو ٹائم دیتے ہو، اسپورٹس کو ٹائم دیتے ہو اور اس کے علاوہ موبائل کو ٹائم دیتے ہو. تو کچھ ٹائم اپنے نبی کے لیے ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے. بہرحال ہم اپنے نبی کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہیں، میں کیا اس میں بات کروں. ختم نبوت کے حوالے سے بھی ختم نبوت کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے، لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہاں سے آغاز کروں، تو ڈیفینیشن سے آغاز کر دیتے ہیں. آپ سب ختم نبوت کے عقیدے کو مانتے ہیں؟ الحمدللہ. سب مانتے ہیں؟ آواز نہیں آ رہی. الحمدللہ. سب مانتے ہیں ختم نبوت کے عقیدے کو. ختم نبوت کے عقیدے کو بیان کرنے آتا ہے؟ اب یس نہیں. ختم نبوت کے عقیدے کو ہم مانتے ہیں لیکن ہمیں بیان کرنا نہیں آتا. ختم نبوت کے عقیدے کا مطلب کیا ہے؟ یہ کون سی کلاس بیٹھی ہے؟ جی کون سی کلاس بیٹھی ہے؟ سیکنڈ ایئر بیٹھی ہے. سیکنڈ ایئر ختم نبوت کے عقیدے کو بیان کرنے آتا ہے؟ فزکس تو بیان کر سکتا ہوں، کیمسٹری کی ڈیفینیشن تو بتا سکتا ہوں اور بایو کی ڈیفینیشن تو بتا سکتا ہوں، لیکن ختم نبوت کی ڈیفینیشن خدا کی قسم یہ رونے کا مقام ہے، علمی ہے. جس عقیدے کو مانتا ہوں اس عقیدے کو بیان ہی نہیں کرنے آتا. اور میں نے کہا، میرا دعویٰ کیا کہ میں نے اسلام کو پوری دنیا میں نافذ کرنا ہے اور غالب کرنا ہے. کیا غالب کرنا ہے؟ پہلے اپنی زندگی میں تو غالب کر نہیں سکے اور اپنی ذات پہ غالب کر نہیں سکے، نفس پہ غالب کر نہیں سکے، خواہشات پہ غالب کر نہیں سکے. جی بھائی بتائیں، آپ بتا دیں ختم نبوت کی ڈیفینیشن کیا ہے، ختم نبوت کی تعریف کیا ہے، ختم نبوت کے عقیدے کا مطلب کیا ہے؟ یہ آگے والے بھائی بتا دیں. اور آپ اسلام کے بعد آپ اسلام کے بعد کوئی نبی عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں آئیں گے. آپ علیہ السلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے. اب غور سے سنیے گا اور سمجھیے گا. ختم نبوت کی تعریف ایسی تعریف جس کے اوپر قاعدینی سوال اور صحیح سوال نہیں کر سکتے، وہ ڈیفینیشن آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں. لیکن اس سے پہلے جو بھائی نے تعریف بیان کی، ٹھیک تعریف بیان کی، لیکن مرضی کے سامنے بیان کرو گے نا تو سوال کرے گا، آپ سے اعتراض کرے گا، ذہن میں شک ڈالنے کی کوشش کرے گا. کیا کہ جب آپ کہو گے آپ علیہ السلام آخری نبی اور آپ کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا، تو کہے گا مسلمانوں ایک طرف کہتے ہو کہ آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، دوسری طرف تمہارا یہ بھی کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تو ہم تمہاری پہلی بات کو مانیں یا دوسری بات کو مانیں؟ کنفیوز کرنے کی کوشش کرے گا نا، شک پیدا کرنے کی کوشش کرے گا. اس لیے ہمیں ختم نبوت کی ایسی ڈیفینیشن بیان کرنی چاہیے جس میں کوئی سوال نہ ہو سکے. بہرحال اس سوال کا کیا جواب ہے وہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. ہمارا عقیدہ آپ علیہ السلام آخری نبی اور ہمارا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو کس حیثیت سے آئیں گے؟ امتی کی حیثیت سے آئیں گے. کس حیثیت سے آئیں گے؟ امتی کی حیثیت سے آئیں گے. اچھا جب وہ امتی کی حیثیت سے آئیں گے تو ان کے پاس نبوت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نہیں. عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو ان کے پاس نبوت ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نبوت دینے کے بعد واپس نہیں لے. نبوت دینے کے بعد واپس نہیں لیتے. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس نبوت ہوگی لیکن نبوت کو چلائیں گے نہیں. شریعت نہیں ہوگی. نبوت کو چلائیں گے نہیں. امتی کی حیثیت سے زندگی گزاریں گے، امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے اور امتی کی حیثیت سے زندگی گزاریں گے. لیکن اب وہ ڈیفینیشن یا وہ تعریف جس کے اوپر اعتراض نہیں ہو سکتا وہ کیا ہے؟ مختصر، آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی یا رسول پیدا نہیں ہوگا. تو بھائی نے آخر میں کوشش کی تھی، ٹھیک ہو گئی تھی وہ کوشش بھی. عیسیٰ ہم پیدا وہ نازل ہو، ان کا نزول ہے، پیدائش نہیں ہے. پیدائش تو ہو چکی نا ایک مرتبہ، اب ان کا کیا ہے؟ نزول ہے.
تو جب آپ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی یا رسول پیدا نہیں نہیں ہوگا تو کسی قسم کا کوئی اعتراض اور سوال نہیں ہو سکتا. یہ بات سمجھ آ گئی؟ اس عقیدے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا کہ نہیں کیا؟ چلیں، اس عقیدے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے، اور کتنی مرتبہ بیان کیا ہے؟ کم و بیش 100 آیات میں اس عقیدے کو بیان کیا گیا. کتنی آیات میں؟ 100 ہے. کتنی آیات میں؟ کتنی آیات میں؟ 100 آیات میں. اور آپ علیہ السلام نے اس عقیدے کو بیان کیا کہ نہیں کیا؟ کیا. اور کتنی مرتبہ بیان کیا؟ تقریباً 210 مرتبہ. ایک تحقیق کے مطابق تقریباً 210 مرتبہ. اچھا 100 آیات ہے اور 210 مرتبہ آپ علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں، تو ٹوٹل کتنا ہو گیا؟ 310 مرتبہ بیان ہوا قرآن و احادیث میں. تو ہمیں ایک مرتبہ تو پتہ ہونا چاہیے، یا ایک مرتبہ تو آنا چاہیے قرآن میں کیسے بیان ہوا، احادیث میں کیسے بیان ہوا. آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے؟ کسی کو آتا ہے؟ قرآن کی کوئی آیت، ترجمہ، مفہوم، تشریح کچھ بھی، اور آپ ایسا کیا کہ حدیث مبارکہ ترجمہ، مفہوم، تشریح کچھ بھی، بیٹھ کے بتا. ماشاء اللہ ایسے سب کو یاد ہونا چاہیے، ایسے سب کو یاد ہونا چاہیے. سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 کو بھائی نے بیان کیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں. تمام نبیوں میں سب سے، یہ کون سا عقیدہ ہے؟ تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہے، کون سا عقیدہ ہے؟ عقیدہ ختم نبوت. ماشاء اللہ. اچھا اب ہم احادیث دیکھ لیتے ہیں، تو احادیث کتنی ہے ختم نبوت کے حوالے سے؟ تو کوئی ایک بتا دیں. یہ میرے نبی نے 210 مرتبہ میرے لیے تو بیان کیا تھا. میرے نبی نے ختم نبوت کے عقیدے کو 210 مرتبہ میرے لیے تو بیان کیا تھا، اور مجھے ایک مرتبہ بھی نہیں پتا. جی میرے محترم اسٹوڈنٹس، آپ بیان کریں گے تو میں آگے چلوں گا. جی آپ بتا دیں. جی ترجمہ سنائیں. عربی تو میں نے سننی بھی نہیں ہے، آپ ترجمہ سنائیں، مفہوم سنا دیں، اس کا مفہوم ہی سنا دیں. ترجمہ بھی نہیں آتا تو مفہوم سنا دیں. یہ میرے بھائی جنہوں نے سر نیچے کیے ہوئے ہیں، کیا ہو گیا، کیوں شرمندہ ہو؟ احساس پیدا ہو گیا. چلے اللہ تعالیٰ کرے کہ احساس پیدا ہو جائے. تو میرے دوستوں ایک حدیث مبارک، آپ علیہ السلام نے فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، کہ میں انبیاء میں آخری ہوں اور تم امتوں میں آخری ہو. آپ علیہ السلام کے بعد نیا نبی کوئی نہیں، اور آپ علیہ السلام کی امت کے بعد نئی امت. ایسی ایک حدیث مبارکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن فرما دیا لا نبی بعدی، میرے بعد نبوت نہیں. ایسی ایک حدیث مبارکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا علی تمہاری میری طرف نسبت وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ کی طرف تھی، لیکن فرما دیا لا نبی بعدی، لیکن میرے بعد نبوت نہیں. کتنی ہو گئی حدیث؟ کتنی ہو گئی ہیں؟ یاد رہیں گی؟ یاد رہیں گی؟ اوپر دیکھو نا، آپ چہرے نیچے کیوں، آپ کیوں سر نیچے پھینکتے ہیں؟ اوپر تو دیکھ لو. اب نہیں پوچھتا سوال میں آپ سے، انشاءاللہ پریشان نہ ہو، اب نہیں پوچھتا سوال، لیکن اوپر تو دیکھو. تو یہ یاد رہیں گے جو بیان نہیں ہے. اچھا ایک حدیث مبارکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اور قیامت کی مثال ایسے ہے جیسے یہ دو انگلیاں. دیکھیں میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، تشریح ان دو کے درمیان کی تیسری انگلی ہے، کوئی فاصلہ ہے نہیں. فرمایا جیسے اس انگلی کی بات ایسی، فرمایا میرے بعد قیامت ہے، میرے بعد نبوت، کوئی نیا نبی کی پیدائش، نبوت جاری. ایسی ایک حدیث مبارکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس کو غور سے سننا اور یاد رکھنا. آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے. کتنے؟ 30. آپ نے فرمایا میرے بعد میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ 30 کے 30 جھوٹا دعویٰ نبوت کریں گے. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد نبوت، یہ 30 ایسے ہوں گے جو جھوٹا دعویٰ نبوت کریں گے. یعنی کہ یہ نبی نہیں ہوں گے لیکن یہ کہیں گے کہ ہم نبی ہیں. یہ ایسا کیوں کریں گے؟ یہ ایسا کیوں کریں گے؟ مسلمانوں کے ایمان کو
خراب کرنے کے لیے، مسلمانوں کو مرتد کرنے کے لیے، ارتداد پھیلانے کے لیے، عقائد کو خراب کرنے کے لیے، مسلمانوں کا تعلق آپ علیہ السلام کی ذات سے توڑنے کے لیے. تو ان 30 کا پتہ ہونا چاہیے نہیں پتہ ہونا چاہیے؟ یہ آواز نہیں آ رہی، سردی تو نہیں لگ رہی. ان 30 کا پتہ ہونا چاہیے نہیں پتہ ہونا چاہیے؟ ان 30 میں سے آپ کتنوں کو جانتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں. کتنوں کو جانتے ہیں؟ یہ 30 دوست اسلام کے دشمن ہیں، دشمن اللہ کے دوست ہیں، دشمن ہیں، دشمن اللہ کے نبی کے دوست ہیں، دشمن ہیں، مسلمان کے ایمان کے دوست ہیں، دشمن ہیں. دشمن کا پتہ ہونا چاہیے نہیں پتہ ہونا چاہیے؟ تو بتاؤ پھر. ان میں سے آپ علیہ السلام کے دور مبارک میں 2 ایسے دشمن آ گئے تھے جنہوں نے ختم نبوت کے عقیدے کا انکار کیا تھا. ایک اسود عنسی تھا اور دوسرا مسلمان کذاب تھا. ان دونوں نے جھوٹا دعویٰ کیا نبوت کا اور مسلمانوں کے ایمان کو خراب کرنے کی کوشش کی. بہرحال ان دونوں کو ختم کر دیا گیا. صحابہ نے ان دونوں فتنوں کو ختم کیا. لمبی تفصیلات ہیں، اس کو بھی چھوڑ دیں اور اب دیکھتے ہیں آج کے دور میں کون لوگ ہیں جو ختم نبوت کے عقیدے کا انکار کرتے ہیں. آج کے دور میں کون لوگ ہیں بھی یا نہیں ہیں؟ ہیں کہ نہیں؟ کون ہے؟ ڈرتے ہو؟ ان سے ڈرتے ہو؟ تو پھر بتاؤ نا. قادریوں سے ڈرتے ہو آپ؟ قادریوں سے ڈرتے ہو؟ تو پھر بتاؤ کون ہے؟ قادیانی، مرزئی، جن کو آپ قادیانی کہتے ہو، جن کو آپ مرزئی کہتے ہو، اور وہ خود کو قادیانی اور مرزئی نہیں کہتے، بلکہ وہ خود کو کیا کہتے ہیں؟ وہ خود کو احمدی کہتے ہیں. اور خود کو اس سے چھپانے کے لیے خود کو مسلمان بھی کہہ دیتے ہیں. یہ بھی آپ کا جواب ٹھیک ہے، لیکن زیادہ جو اپنے لیے لفظ یا اصطلاح کا استعمال کرتے ہیں وہ لفظ احمدی ہے. وہ خود کو احمدی اور اپنی جماعت کو جماعت احمدیہ کہتے ہیں. آپ میں سے کون ہے جو قادریوں کے متعلق تھوڑا بہت جانتا ہو؟ میرے 10 منٹ رہ گئے، 10 منٹ میں بات کو ختم کروں گا. آپ میں سے کون ہے جو قادریوں کے متعلق کچھ جانتا ہو؟ کچھ جانتا ہو؟ یہ آپ کے پیچھے جو بھائی بیٹھے ہیں، جو آپ کے پیچھے بھائی بیٹھے ہیں، جی یہ ذرا بتا دیں. جی یہ ہیئر اسٹائل والے شاہ زیب صاحب. جی بتا دیں، کھڑے ہو جائیں. کیا نام ہے بھائی کا؟ ثاقب بھائی، شاہزیب بھائی. جی شاہزیب بھائی، آپ قادریوں کے متعلق کچھ جانتے ہیں؟ کچھ تھوڑا بہت؟ آخری نبی نہیں مانتے تو وہ کس کو آخری نبی مانتے؟ پہلے بیٹھ جائیں. قادری اور مرزئی غور سے سنے گا، ان کی تھوڑی سی تفصیلات بتاؤں گا آپ کو. یاد رکھیے گا، ذہن میں بٹھا لیجیے گا. قادری اور مرزئی، مرزا غلام احمد قادری کو اپنا نبی مانتے ہیں. مرزا غلام احمد قادری نے تقریباً جو دعوے کیے نا ایک تحقیق کے مطابق، اس کے دعووں کی تعداد ہے 46 دعوے اس نے کیے. کوئی 1-2 دعوے نہیں کیے. 40 دعووں میں سے 3 بڑے دعوے ہیں جو مرزا قادری نے کیے. کتنے؟ 3 بڑے دعوے. 3 بڑے دعووں میں سے پہلا دعویٰ مرزا غلام قادری نے کیا 1892 میں، 1892 میں. اس نے دعویٰ کیا کیا؟ مرزا قادری نے کہا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں. دوسرا بڑا دعویٰ مرزا قادری نے کیا 1894 میں. مرزا قادری نے کہا کہ میں وہی مہدی ہوں جن کا ذکر احادیث میں آتا ہے. تو مہدویت کا دعویٰ کیا، مہدی ہونے کا دعویٰ کیا. اور تیسرا اور آخری دعویٰ مرزا غلام قادری نے کیا 1901 میں. کب کیا؟ 1901 میں مرزا غلام قادری نے کیا دعویٰ کیا؟ مرزا غلام قادری نے 1901 میں دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول ہوں. اور 1908 میں 26 مئی تفصیلات آگے بہرحال مختصر یہ کہ 1908 26 مئی کو مرزا قادری اپنی گندگی، اپنے پخانے، اپنی شٹ، اپنی غلاظت میں گر کے مر گیا اور جہنم حاصل ہو گیا. اور پھر اس کی لاش کو، یہ لاہور میں مرا تھا تو لاہور سے اس کی لاش کو قادیان لے کر آئے، وہاں پہ اس کی قبر بنائی گئی. اس وقت مرزا غلام قادری کی قبر قادیان میں ہے. اور قادری قادیان میں ہر سال جمع ہوتے ہیں اجتماع میں، سالانہ اجتماع قادری کا قادیان میں ہوتا ہے. اور قادری مرزا غلام قادری کو اپنا نبی مانتے ہیں اور رسول مانتے ہیں، اور اس سے زیادہ بھی بہت کچھ مانتے ہیں. اور وہ کیا مانتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. ہمارا عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ایک مرتبہ پیدا فرمایا. اور کہاں پہ پیدا فرمایا؟ مکہ میں پیدا فرمایا. قادری کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں محمد کو ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ پیدا کیا. یہ غور سے سننے والی بات ہے. جو میں بات کرنے لگا ہوں یہ قادریوں کا سب سے بڑا عقیدہ ہے. اس بات کو غور سے سنیں، غور سے سنیں اس بات.
یہ قادری کی بنیادی بات ہے، ان کے عقیدے کی بنیاد ہے جو آپ کے سامنے عرض کرنے لگا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو دنیا میں ایک مرتبہ پیدا فرمایا اور مکہ میں پیدا فرمایا، لیکن قادری کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں محمد کو ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ پیدا کیا۔ ایسے قادری کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ محمد کو 1300 سال پہلے مکہ میں پیدا کیا ہے، اور پھر قادری کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسی محمد کو 1300 سال کے بعد دوبارہ قادیان میں مرزا غلام قادری کی شکل میں پیدا کیا۔ تو قادری اور مرزا قادری کو صرف نبی نہیں مانتے، یہ بہت بڑی مسکنسیپشن ہے کہ قادری مرزا قادری کو صرف نبی مانتے ہیں، صرف رسول مانتے ہیں، صرف پیغمبر مانتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ قادری اور مرزا غلام قادری کو محمد رسول اللہ مانتے ہیں، دوسرا محمد مانتے ہیں، ثانی محمد مانتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا قادری کلمہ کون سا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ہم کلمہ کون سا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کلمہ سیم، الفاظ سیم، لیکن جب مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں اور کلمے میں لفظ محمد آتا ہے، ہمارا دھیان کہاں پہ جاتا ہے؟ آپ علیہ السلام کی ذات و مبارکہ کی طرف۔ لیکن جب قادری کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو لفظ محمد جب قادری اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں تو قادریوں کا دھیان مرزا غلام قادری کی ذات کی طرف جاتا ہے۔ کلمے میں لفظ محمد سے مرزا غلام قادری کی ذات کو مراد لینا گستاخی ہے کہ نہیں ہے؟ کفر ہے کہ نہیں ہے؟ توہین ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا عقیدہ رکھنے والا کون ہو جائے گا؟ کافر کون ہوگا نہیں؟ اور ایسا عقیدہ رکھنے والے کو جو مان لے وہ کون ہو جائے گا؟ تو مرزا غلام قادری نے اس کے علاوہ بھی بہت سی گستاخیاں کی ہیں۔ ایک بڑی گستاخی جس نے اللہ تعالیٰ کی شان میں کی ہے، جس کتاب میں اس نے کی ہے، کتاب کا نام ہے تذکرہ، اور اس کا پیج نمبر ہے 152۔ مرزا قادری کیا کہتا ہے؟ مرزا قادری کہتا ہے کہ میں نے اپنے کشف میں دیکھا میں خود خدا ہوں۔ پھر کہتا ہے مرزا قادری کہ آدم کو مٹی سے میں نے پیدا کیا۔ پھر مرزا قادری کہتا ہے میرا خدا کا تعلق ایسا جیسا میاں بیوی کا آپس میں تعلق ہوتا ہے۔ پھر مرزا قادری کہتا ہے خدا چوروں کی طرح ہے، اور پھر مرزا قادری کہتا ہے خدا جانوروں کی طرح۔ یہ میں نے آپ کے سامنے سے 4 بڑے ان کے کفریہ عقائد رکھے، اس کے علاوہ بہت سے کفریہ عقائد ہیں۔ ایسا عقیدہ رکھنے والا کون ہوگا بھائی؟ اب یہ عقائد کس نے لکھے؟ مرزا قادری نے لکھے۔ تو جس نے مرزا قادری کو مان لیا، اس کا مطلب ہے اس نے مرزا قادری کی لکھی ہر بات کو مان لیا۔ جس نے مرزا قادری کو سچا تسلیم کر لیا، اس کا مطلب ہے اس نے مرزا قادری کے ہر دعوے کو سچا تسلیم کر لیا۔ مرزا قادری عیسی علیہ السلام کی توہین کرتا ہے۔ عیسی علیہ السلام کے والد کا کیا نام ہے بھائی؟ آسان کا سوال ہے جی، جلدی سے بتا دیں۔ عیسی علیہ السلام کے والد کا نام کیا نام ہے؟ جی عیسی علیہ السلام کے والد نہیں ہے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اللہ کے امر، اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر دیا، تو کیا اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل ہے کہ عیسی علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کرے؟ اللہ تعالیٰ نے عیسی علیہ السلام کو بغیر والد کے پیدا کیا، اپنے امر، اپنے حکم سے پیدا فرمایا، اپنی قدرت سے پیدا فرمایا۔ مرزا قادری کیا کہتا ہے؟ وہ سے سنیے گا۔ مرزا قادری کہتے ہیں، وہ سے سنے بھائی، مرزا قادری کہتا ہے عیسیٰ کے باپ کا نام یوسف نجار ہے، جس کا مریم صلیب علیہ السلام کے ساتھ ناجائز تعلق تھا، جس کی وجہ سے عیسیٰ پیدا ہوا۔ قادری کا عقیدہ ہے عیسی علیہ السلام کو نعوذ باللہ اتنی بڑی گالی دینا اور ان کی والدہ پہ تہمت لگانا زنا کی، یہ کفر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ گستاخی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ایسا عقیدہ رکھنے والا کافر نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ ایسا عقیدہ رکھنے والے کو جو کافر نہیں مانتا وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آواز نہیں آ رہی، مجھے لگتا ہے آپ سردی لگ رہی ہے، سردی لگ رہی ہے۔ تو میرے دوستو سردی لگ رہی ہے تو میں ایک بات سنا دیتا ہوں سردی کے حوالے سے۔ قربانی دے رہے ہیں نا، آپ سردی میں بیٹھے ہوئے، ٹھنڈی زمین، ٹھنڈے فرش پہ بیٹھے ہوئے تو قربانی دے رہے ہیں۔ صحابہ نے ختم نبوت کے لیے قربانی دی ہے کہ نہیں دی؟ 1200 صحابہ نے اپنا خون دیا ختم نبوت کے لیے یمامہ کے میدان میں، مسلح کذاب کے خلاف لڑتے ہوئے 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ کس عقیدے کے لیے؟ ختم نبوت کے عقیدے کے لیے۔ 1200 صحابہ میں سے 700 حافظ قرآن اور 70 بدری صحابہ جنہوں نے اپنی جانیں دی ہیں۔ تو کیا ہم تھوڑی دیر کے لیے سردی برداشت نہیں کر سکتے ختم نبوت کے لیے؟ کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ آپ علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی تکالیف برداشت کی ہے میرے لیے، تو میں تھوڑی دیر کے لیے آپ علیہ السلام کے لیے تکلیف برداشت نہیں کر سکتا؟ کر سکتے یا نہیں کر سکتے؟
کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ کرنی چاہیے. تو میرے دوستوں ختم نبوت کے حوالے سے آخری بات کر کے قادری کے کفری عقیدے کے حوالے سے میں پھر آگے ایک واقعہ آپ کو سناؤں گا, پھر بات کو مکمل کروں گا, ٹائم بھی میرا پورا ہو گیا. ہم کہتے ہیں کہ ہم ختم نبوت کے عقیدے کو مانتے ہیں, تو قادری کہتے ہیں کہ ہم بھی ختم نبوت کے عقیدے کو مانتے ہیں. لفظ ختم نبوت ہم بھی استعمال کرتے ہیں, لفظ ختم نبوت قادری بھی استعمال کرتے ہیں, لیکن کیسے پتہ چلے گا کون ٹھیک استعمال کر رہے ہیں, کون غلط استعمال کر رہے ہیں؟ کیسے پتہ چلے گا کہ قادری ختم نبوت سے مراد کیا لے رہے ہیں؟ میں آپ کو وضاحت کر دیتا ہوں. ایسے تو اس کی تفصیلات ہے, لیکن بہت مختصر کر کے آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. ہم ختم نبوت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے, مفہوم کیا ہوتا ہے, ترجمہ کیا ہوتا ہے, تشریح کیا ہوتی ہے, ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے؟ ختم نبوت کا مطلب کہ نبوت کا آغاز ہوا آدم علیہ السلام سے, نبوت مکمل ہوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قادری کہتے ہیں ختم نبوت کا مطلب یہ نہیں ہے. تو ہم قادری سے پوچھتے بتاؤ قادری ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ غور سے سنیے. قادری کہتے ہیں ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کا آغاز ہوا آدم علیہ السلام سے. قادری کہتے ہیں ختم نبوت کا مطلب ہے کہ نبوت ختم ہوئی مرزا غلام قادری کی ذات کے اوپر. ہم کہتے ہیں ختم نبوت کا مطلب کہ آپ علیہ السلام آخری نبی. قادری کہتے ہیں ختم نبوت کا مطلب مرزا غلام قادری آخری. ہم کہتے ہیں ختم نبوت کا لفظ استعمال ہوتا ہے آپ علیہ السلام کی نبوت کے لیے. قادری کہتے ہیں ختم نبوت کا لفظ استعمال ہوتا ہے مرزا غلام قادری کی نبوت کے لیے. اب آپ بتائیں, اگر کسی مسلمان کو نہیں پتا اور قادری اس کے پاس جا کے کہتا ہے میں ختم نبوت کے عقیدے کو مانتا ہوں, تو مسلمان اس کے دجل, اس کے کفر, اس کے فتنے سے, اس کے جال سے بچ جائے گا یا اس کو پھنس جائے گا؟ پھنس جائے گا. اس کو پتہ نہیں ہے, اس وجہ سے وہ تو یہی سمجھے گا کہ یہ ختم نبوت سے مراد وہی لے رہا ہے جو نیل ہے یا جو مسلمان ہے. لیکن قادری ختم نبوت کا لفظ تو استعمال کرتے ہیں, لیکن اس کی ڈیفینیشن وہ نہیں کرتے جو مسلمان کرتے ہیں, بلکہ اس کی ڈیفینیشن وہ کرتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اور یہ کہاں پہ لکھی ہوئی ہے؟ میں ایک ریفرنس دے دیتا ہوں. قادری کی کتاب ہے کلمات الفصل, دیکھیے مرزا غلام قادری کے بیٹے مرزا بشیر احمد ایم اے, اور کتاب کا صفحہ ہے 158 جو میں نے آپ کو سامنے دیا. یہ ان کی کتاب کا ریفرنس ہے. ہم دکھاتے نہیں ہیں, لیکن لائٹ نہیں تھی, پروجیکٹر کی سیٹنگ نہیں ہو, لائٹ تھی یا نہیں تھی, پروجیکٹر کی سیٹنگ نہیں ہو سکتی تھی, جس کی وجہ سے آپ کو دکھائی نہیں دی, ورنہ آپ کو دکھاتے بھی ہم پروجیکٹ. تو میرے دوستوں, قادری اس وقت سب سے بڑے گستاخ رسول ہیں. قادری اس وقت سب سے بڑے گستاخ ہیں ہمارے نبی کے. قادری اس وقت سب سے بڑے دشمن ہیں ہمارے نبی کے. ہمیں اپنے نبی کی عزت کی حفاظت کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے؟ ختم نبوت کی حفاظت کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے؟ محمد رسول کی حفاظت کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے؟ کرنی ہے. تو ختم نبوت کی حفاظت کے لیے, ختم نبوت کی حفاظت کے لیے ایک تو ہمارے پاس علم کا ہونا ضروری ہے, دوسرا ارادے کا ہونا اور نیت کا ہونا ضروری ہے, تیسرا اس کے لیے کوشش کا ہونا اور عمل کا ہونا ضروری ہے. تو ہم علم بھی حاصل کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ آپ انشاءاللہ علم بھی حاصل کریں گے, اور پھر اس علم کے مطابق عمل بھی کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ. جو باتیں آپ نے سمجھی, جو میں نے آپ کو بتائی ہیں, جو آپ نے سنی, یہ باتیں آپ کو سمجھ آئی ہیں؟ آواز نہیں آ رہی. جو باتیں آپ کو سمجھ آئی ہیں اس پہ عمل کرو گے؟ اور جو قادری کے بارے میں نے باتیں بتائی ہیں اور جو میں نے یہ پیغام آپ کو سمجھایا, یہ پیغام آپ دوسروں تک پہنچاؤ گے انشاءاللہ. آواز نہیں آئی. انشاءاللہ. اچھا, جب آپ یہ کام کرو گے تو آپ کو کیا ملے گا؟ ثواب کو ذکر کرنے سے نہیں مل جاتا. ثواب کے تو اور بھی بہت سے کام ہیں. صرف ثواب کی نیت سے یہ کام کرو گے, صرف ثواب کی نیت سے کرو گے, صرف ثواب کی نیت سے کرو گے تو بہت کم کر پاؤ گے. خدا کی قسم, یہ غیرت کا مسئلہ ہے, یہ غیرت کا مسئلہ ہے, میرے نبی کی عزت کا مسئلہ ہے, میرے نبی کی حرمت کا مسئلہ ہے. صرف ثواب کا مسئلہ نہیں ہے, یہ صرف ثواب کا کام نہیں ہے. میرے باپ کی توہین ہوتی ہے تو میں باپ کی عزت کی حفاظت کرتا ہوں کہ نہیں کرتا؟ کیوں کرتا ہوں؟ ثواب ملے گا اس وجہ سے کرتا ہوں, غیرت کا مسئلہ اس وجہ سے کرتا ہوں. تو نبی کی عزت کی حفاظت کیوں کرنی ہے؟ غیرت کا مسئلہ ہے, عزت کا مسئلہ ہے, میرے نبی کی حرمت کا مسئلہ ہے. واللہ جب اس نیت کو سامنے رکھ کے, اس ارادے کو سامنے رکھ کے کرو گے, ثواب تو مل ہی جائے گا. اصل مسئلہ تو نبی کی عزت کی حفاظت ہے, اصل مسئلہ تو نبی کی حرمت کی حفاظت ہے, اصل مسئلہ تو ختم نبوت کے عقیدے کی حفاظت ہے. ثواب اللہ تعالیٰ دے دیں گے, اور اتنا دیں گے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. ختم نبوت کے عقیدے پہ, ختم نبوت کا کام کرنے میں کیا ملتا ہے, میں دو باتیں آپ کے سامنے رکھ کے بات کو ختم کروں گا, پھر آپ سے کوئی سوال کرنا چاہیے کر لیجیے گا. ایک بات, حضرت مولانا علامہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, نام سنا؟ آواز نہیں.
پھر میں نے فرمایا تھا رحم اللہ نے کہ جو ختم نبوت کا کام کرتے ہیں، جو ختم نبوت کا کام کرتے ہیں، اس کی پشت پر آپ علیہ السلام کا دست مبارک ہوتا ہے، یعنی اس کو آپ علیہ السلام کی خاص محبت حاصل ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ میں اپنے نبی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہوں، ایک تو یہ ہے کہ میں اپنے نبی سے محبت کی بات کرتا ہوں، اصل تو یہ ہے کہ میرے نبی بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ. یہی مقام ہوگا کہ جس امتی سے نبی محبت کرتے ہیں اور آپ علیہ السلام نام سے جانتے ہو۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام آپ کو نام سے جانتے ہو؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام آپ کو نام سے جانتے ہو؟ آپ چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں تو پھر آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا، آپ علیہ السلام کی عزت، ناموس و حرمت کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ ہم نے دیکھا ہے سب سے زیادہ مضبوط تعلق اور سب سے جلدی آپ علیہ السلام کے ساتھ تعلق جو قائم ہوتا ہے نا، وہ آپ علیہ السلام کی عزت کی حفاظت کرنے سے ہو جاتا ہے، آپ کی حرمت کی حفاظت کرنے سے وہ تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا، پھر میں بات کو ختم کروں گا۔ ہماری ایک بہن تھی، وہ ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتی تھی، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھی، تو ان کی میٹنگ ہوئی تو دوسرے بھی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ سب بیٹھے ہوئے تھے، تو میٹنگ چل رہی ہوتی ہے تو ریفریشمنٹ بھی رکھی جاتی ہے۔ ریفریشمنٹ کے لیے نا وہاں پہ جوس دیے گئے، تو جوس کون سے تھے؟ قادریوں کے شیزان کے جوس تھے۔ شیزان آپ کو پتا قادریوں کی ہے، تو شیزان کے جوس رکھے گئے، تو جو شیزان کے جوس رکھے گئے ان بہن کو پتا تھا یہ قادریوں کی ہے، تو ان بہن نے نہ کہا کہ میں تو بائیک آؤٹ کرتی ہوں، میں ان کی چیزیں استعمال نہیں کر سکتی کیونکہ یہ نبی کے گستاخ اور نبی کے دشمن ہے، تو اس وجہ سے میں ان کی چیز استعمال نہیں کرتی، کوئی جوس بھی نہیں پی سکتی، کوئی آپ نے دینا ہے کوئی اور لا دو جوس۔ تو جو وہاں کے ان کے کولیگز تھے، دوسرے جو بیٹھے ہوتے آفیسرس بیٹھے ہوتے، تو انہوں نے ان کی بہن کی انسلٹ کی، ان کی بے عزتی کی کہ بھئی تمہارے جوس نہ پینے سے اور قادری کو بائیک آؤٹ کرنے سے قادری کو کیا نقصان ہو جائے گا؟ اگر تم ایک جوس نہیں پیو گی تو قادری کو کیا نقصان ہو جائے گا؟ تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہنے لگی قادری کو کوئی نقصان ہو یا نہ ہو، میرے ذمہ یہ ہے کہ میں ان کی کوئی چیز استعمال نہ کروں، تو میں نے ان کی چیز استعمال کروں، میں نے عمل کرنا ہے، نتیجے کی میں مکلف و ذمہ دار نہیں ہوں، نتیجہ اللہ نے دینا ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ انہوں نے اپنی بے عزتی، اپنی تذلیل برداشت کی، لیکن قادری کا وہ جوش نہیں پیا۔ اب ادارہ چھٹی ہوتی ہے، گھر آتی ہیں، رات کو سوتی ہیں، خواب میں آپ علیہ السلام کی زیادت ہو جاتی ہے، سبحان اللہ. اور آپ علیہ السلام نے خواب میں آگے کہا کہ بیٹا تو نے اپنی عزت کو میری عزت کے لیے قربان کیا، قیامت کے دن میں تیری شفاعت کروں گا۔ یہ تو ایک واقعہ سنایا، اس میں بے شمار واقعات ہیں۔ ہمارے ساتھ کام کرنے والے ساتھیوں کو آپ علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے، آپ علیہ السلام کی زیارت کا ہو جانا یہ چھوٹی بات ہے۔ آپ علیہ السلام زیارت اسی کو کرواتے ہیں جس سے آپ علیہ السلام محبت کرتے ہیں، آپ علیہ السلام زیارت اسی کو کرواتے ہیں جس کو آپ علیہ السلام جانتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام آپ کو بھی جاننا شروع ہو جائے اور آپ سے بھی محبت شروع کر دیں، تو پھر آپ علیہ السلام کی عزت کی حفاظت کرنی پڑے گی اور ناموس کی حفاظت کرنی پڑے گی، اور سب سے بڑھ کے اور سب سے زیادہ ترجیح آپ علیہ السلام کی ذات کو دینی ہوگی، اپنی خواہش سے بڑھ کے اور اپنے ہر کام سے بڑھ کے ترجیح سب سے زیادہ کس کو دینی ہے؟ آپ علیہ السلام کی ذات کو، آپ علیہ السلام کی عزت و حرمت کو۔ تو بھائی کرے گا تو وہ جس کو اللہ توفیق دیں گے، اور اللہ توفیق اس کو دے دیں گے جو اللہ سے مانگے، جو اللہ سے مانگے گا۔ تو اپنی دعا میں مانگا کرو کہ یا اللہ مجھے اپنے نبی کی عزت کی حفاظت کے لیے قبول فرما لے، قبول فرما لے۔ جو بھی بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے اللہ توفیق سے جو کمی کو دے رہے گی میرے اپنے گناہ اور اعمال کی وجہ سے۔ قادیانی جو مصنوعات ہیں ان کا بھی تھوڑا سا. قادریوں کی مصنوعات میں شیزان کا نام سنا ہے؟ شیزان کا نام سنا ہے؟ شیزان کے جو پروڈکٹ ہے یہ قادیانیوں کی ہے، یہ استعمال نہیں کی جا سکتی۔ شیزان پینا حرام ہے، حرام، جیسے شراب حرام ہے نا، تو شیزان بھی حرام ہے۔ 1400 سے زائد مفتیوں کا فتویٰ ہے اس میں، تمام مسالے کو مقاصد فکر کے 1400 سے زائد مفتیوں کا فتویٰ میرے پاس ابھی پی ڈی ایف میں بھی موجود ہے اور ہارڈ کاپی میں بھی ہمارے پاس موجود ہے، اور سب مفتیان کا فتویٰ یہ ہے کہ قادریوں کے ساتھ تعلق رکھنا حرام ہے، کسی قسم کا اخلاقی، معاشی، سماجی تعلق ان کے ساتھ نہیں. انسانیت کے ناطے، انسانیت کی کوئی چیز ہے، اخلاقیات کی کوئی چیز ہے، انسانیت کے ناطے تو بولو نا، خاموشی ہو گئے ہو، پریشان ہو گئے ہو، کنفیوز ہو گئے ہو، جواب نہیں ہے، یہ الفاظ نہیں۔ ہاں اگر میں کہوں کہ بھئی آپ کی ماں کو کسی نے گالی دی ہے، تعلق رکھو گے انسانیت کے ناطے؟ آپ کے گھر کی عزت ہوتی ہے، ایسے شخص سے تعلق رکھو گے انسانیت کے ناطے؟ تو آپ کا جواب دے رہے تو جب نبی کی عزت کی بات آتی ہے تب جواب کیوں نہیں دیتے؟ ہاں جب نبی کی عزت کی بات آتی ہے تو ہمیں انسانیت یاد آ جاتی ہے، اور ہمیں اخلاقیات یاد آ جاتی ہے، اور ہمیں اور بہت سی چیزیں یاد آ جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ماں کی عزت کا مسئلہ ہے، بہن بیوی بیٹی کی عزت کا مسئلہ ہے، باپ کی عزت کا مسئلہ ہے، قوم اور قبیلے کی عزت کا مسئلہ ہے، اپنی ذات کا مسئلہ ہے۔
تو نہ تو میں اخلاق کو دیکھتا ہوں، نہ میں انسانیت کو دیکھتا ہوں، اور نہ میں کسی اور چیز کو دیکھتا ہوں. لیکن جب نبی کی بات آتی ہے اور نبی کی ازواج اور نبی کے اصحاب کی بات آتی ہے تو میرے درمیان میں انسانیت کیوں آ جاتی ہے اور اخلاقیات کیوں آ جاتی ہے؟ وجہ پتہ کیا ہے؟ اس کا ایک جواب دیا بھائی نے. کہنے لگے وجہ یہ ہے کہ میرا میرے نبی کے ساتھ تعلق ہی نہیں. وہ تعلق جو ہونا چاہیے، اگر مضبوط تعلق ہوتا تو پھر میں نبی کی ذات کو دیکھتا، میں اخلاقیات کو نہ دیکھتا. کیونکہ اخلاق سمجھائے بھی تو میرے نبی نے. میں انسانیت کو نہ دیکھتا، میں اپنے نبی کی ذات کو دیکھتا، کیونکہ انسانیت سکھائی اور سمجھائی بھی تو میرے نبی کی ذات میں ہے. تو میرے دوستو، انسانیت کے ناطے بھی نبی کے دشمن کے ساتھ تعلق، اخلاقیات کے ناطے بھی نبی کے دشمن اور گستاخ کے ساتھ تعلق. اس کے اوپر بہت سے واقعات بھی ہیں اور ریفرنسز بھی ہیں، لیکن بھی وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے کوٹ کروں. آپ علیہ السلام نے محبت بھی کی ہے. جہاں محبت کا مقام ہے وہاں پہ آپ نے محبت کی ہے، اور جہاں شدت کا مقام ہے وہاں پہ آپ نے شدت کی ہے. اور بیت اللہ میں فتح مکہ کے دن بیت اللہ کے غلاف میں پکڑے ہوئے عبداللہ ابن قتل کو جو معافی مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں، اور بیت اللہ میں موجود ہے. آپ نے فرمایا اس کو قتل کر. اس کو قتل کیا گیا. کیوں؟ کیونکہ وہ گستاخ رسول تھا. ہاں، یہ قتل کرنا اب ہماری یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ قتل کرنا. ہاں، یہ ابھی سیال کوٹ کا واقعہ ہوا نا آپ کے سامنے. وہ پتہ نہیں گستاخ تھا بھی یا نہیں تھا، ابھی تو تحقیقات چل رہی ہے نا، ہمیں تو ابھی پتہ نہیں ہے. ہمارے پاس وہ انفارمیشن آئی ہے جو سوشل میڈیا سے آ گئی ہے، وہ ریلائبل ہے. گستاخ رسول کو قتل کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ حکومت کی ذمہ داری. گستاخ رسول کو قتل کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. آپ علیہ السلام نے حکم دیا نا اس ٹائم گستاخ رسول کو قتل کرنے کا، تو آپ علیہ السلام ایز اے حاکم، اس ٹائم آپ حاکم تھے، ایز اے حاکم آپ نے حکم دیا تھا. ایک ریاست تھی اور اس ریاست کو آپ لیڈ کر رہے تھے، مدینہ کی ریاست تھی، اس کو لیڈ کر رہے تھے، تو آپ نے حکم دیا تھا. تو یہ حاکم کی ذمہ داری ہے. عوام اپنے ہاتھ میں قانون کو نہیں لے سکتی، کیونکہ ہمارے پاس قانون موجود ہے نا، تو قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا جا سکتا. اور ہم یہ فیصلہ بھی نہیں کر سکتے کسی کی بات پہ کہ اس کے اوپر کون سا حکم لگے یا اس کی کون سی سزا ہے. تو اس کے لیے جو شعبے بنے ہوئے، جو ادارے بنے ہوئے، ہمیں ان کی طرف ریفر کر دینا چاہیے اور ان کے سپورٹ کر دینا چاہیے. سزا دینا ان کی ذمہ داری ہے. اگر وہ دیں گے تو آخر میں سلفدو ہوں گے، نہیں دیں گے تو سوال اللہ تعالیٰ ان سے کریں گے، ہم سے. بات سمجھ آ گئی؟ راجن کی باقی جو مصنوعات ہیں اس میں پنجاب آئل ملز لمیٹڈ اس کی پروڈکٹ ہے کینولی پریمیم کوکنگ آئل، ذائقہ بناسپتی، ذائقہ کوکنگ آئل، شاہ تاج شوگر ملز لمیٹڈ، یہ ایک الگ کمپنی ہے. شاہ تاج کی جو چینی ہے نا، شاہ تاج چینی، یہ قادیانیوں کی. یونیورسل والوں کا جو اسٹیپلائزر ہے، یونیورسل والوں کا اسٹیپلائزر، یہ بھی قادیانیوں کا. ان کی کوئی بھی چیز استعمال کوئی خرید کے لے آئے پھر کیا کریں گے؟ آپ کے گھر کو مہمان آئے اور شیزان لے آئے پھر کیا کریں گے؟ پھینک دیں گے. پھر آپ کے گھر والے آپ کو پھینک دیں گے. اس سے پہلے سنیے گا غور سے، اس سے پہلے کہ کوئی مہمان شیزان لے کر آئے اپنے گھر والوں کو پہلے سمجھانا ہے. پھر آپ نہ پھینکیں، آپ کے گھر والے خود پھینکیں. مزہ تو تب ہے کہ آپ کی والدہ کو بھی پتا ہو، آپ کے والد کو بھی پتا ہو، آپ کے بہن بھائیوں کو بھی پتا ہو. تو اگر کسی کو نہیں پتا ہوگا، صرف آپ کو پتا ہوگا، آپ پھینکیں گے تو سارے آپ کو پکڑ لیں گے. تو اس سے پہلے کہ کوئی مہمان آئے، کوئی شیزان لے کر آئے، آپ اپنے گھر والوں کو سمجھا دیں. سمجھائیں گے کہ نہیں سمجھائیں گے؟ پہلے گھر والوں کو اپنے ساتھ کر لیں، گھر والوں کو سمجھائیں. ہم جو آتے ہیں نا ایسے، میں لاہور سے آیا تو ہم جو آتے ہیں ہم اسی وجہ سے ختم نبوت کا کام کر رہے ہیں کہ ہمارے گھر والوں کو بھی ختم نبوت کے کام کی عظمت کا پتہ ہے، ورنہ کون اجازت دیتے ہیں. میں ویسے بتاتا تو نہیں، آپ کو بتا رہا ہوں. میں 2 تاریخ سے سفر پہ ہوں، 2 دسمبر سے میں سفر پہ ہوں، اور میں نے کل واپس لاہور اپنے گھر پہنچے. کتنے دن ہو گئے؟ اور کئی شہروں سے میں ہو کے آپ کے پاس پہنچا ہوں، اور کل ایک اور شہر میں جانا ہے. تو والدہ اجازت دے دیتی ہے اتنا باہر رہنے کی آپ کی، لیکن جب والدہ کو پتا ہوگا ختم نبوت کے کام کی عظمت کیا ہے تو پھر وہ آپ کو بھیجتی ہے. تو یہ کیسے پتا چلے گا؟ آپ ہی سمجھاؤ گے. آپ سمجھاؤ گے تو پتا چلے گا. تو سمجھاؤ گے کہ نہیں سمجھاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو سے خیر دے. میری کوئی بات بری لگی ہو نا تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کچھ سوال ہے کسی بھائی کا؟ کسی بھائی